السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کو ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ بڑا ہی زبردست فیصلہ ہے اور ایک حاکم وقت کے خلاف ہے، گورنر کے خلاف ہے فیصلہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران وہاں سے ایک بندہ گزرتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ عمر کے لیے جہنم سے ویل وادی ہے، عمر کے لیے جہنم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہ موجود لوگوں سے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ، میرے پاس لاؤ۔ جب اس کو لایا گیا، امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ شخص سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے، کیوں میرے لیے تم جہنم کی وعید سنا رہے ہو، کیا بات؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ جب احکام مقرر کرتے ہیں، جب لوگوں کو گورنر مقرر کرتے ہیں تو ان سے کچھ شرائط قبول کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شرائط قبول کروانے کے بعد آپ ان کو بھیج دیتے ہیں ان کے علاقوں کے اندر، مگر آپ ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہیں یا نہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے بندے بات کیا ہے، بات تو بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، امیر المومنین، مصر کے اندر آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جس سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ اس طرح اس شخص نے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مصر کے حاکم کی خلاف ورزیوں کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ شکایات سننے کے بعد امیر المومنین نے قبیلہ انصار کے 2 آدمیوں کو بغرض تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا، تم دونوں جاؤ مصر اور حاکم کے متعلق، گورنر کے متعلق وہاں کے لوگوں سے پوچھو، سوالات کرو، جائزہ لے کے آؤ۔ اگر اس آدمی نے مجھے غلط رپورٹ دی ہے تو آگاہ کرنا، اور اگر اس بندے کی رپورٹ صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں انصاری صحابی امیر المومنین کے حکم کی تعمیل میں وقت ضائع کیے بغیر مصر روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے گورنر کے متعلق سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، حقیقت جانتے ہیں۔ وہاں انہیں جب لوگوں سے سوالات کے پوچھا تو وہی رپورٹ ملی جو رپورٹ اس شخص نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے گورنر کے گھر کا رخ کیا اور اس کے دروازے پر پہنچ کے دروازے کھٹکھٹایا۔ اندر سے دربان آواز دیتا ہے، انہ لیس علیہ اليوم اذن، آج کے دن حاکم سے، گورنر سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دونوں انصاری صحابی کہتے ہیں، اے دربان سن لے، اس کو ہمارے سامنے، گورنر کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا، اگر یہ نہ نکلا تو ہم اس کے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی کہیں سے آگ کا شعلہ لے کر بھی آ جاتا ہے۔ وہ دربان جب یہ ماجرا دیکھتا ہے، وہ اندر داخل ہوتا ہے اور مصر کے گورنر کو وہ ساری صورتحال بتاتا ہے۔ تو حاکم، وہ جو گورنر ہے، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں انصاری صحابیوں نے کہا کہ ہم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور اسی وقت چلنا ہوگا۔
حاکم کہنے لگا، وہ گورنر کہنے لگا کہ میری ایک ضرورت ہے، میرا ایک کام ہے، تھوڑی سی مجھے مہلت دیجیے، تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں تیاری کر لوں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، امیر المؤمنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی مہلت نہیں دینی، ایک گھڑی کی بھی مہلت نہیں دینی، فوراً اس کو لے کر آنا ہے میرے پاس مدینہ کے اندر۔ جب وہ دونوں انصاری صحابی مصر کے حاکم کو مدینہ کی طرف، مدینہ منورہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے کر پہنچے تو اس نے امیر المؤمنین کو سلام کیا، مگر امیر المؤمنین نے اسے نہیں پہچانا، کیونکہ اس کی شکل و صورت جو ہے مدینہ سے جانے سے پہلے، حاکم مصر کا حاکم بننے سے پہلے جو ہے وہ گندمی رنگ کا تھا، مگر جب وہ مصر کا حاکم بن کر گیا وہاں پہ اس کو وہاں کی سرسبز و شادابی، وہاں کی خوشحالی راس آ گئی، تو وہ وہاں پہ گورا چٹا ہو گیا اور موٹا تازہ ہو گیا، اس کی شکل و صورت بدل چکی تھی، وہ پہلے والی خوشحالی کی وجہ سے وہ پہلے والی صورت نہیں رہی تھی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تعجب سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں وہی گورنر ہوں جس کو آپ نے مصر کی طرف بھیجا تھا، مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ویحک، اور تیرا ستیہ ناس ہو، رکبت ما نہیت عنہ وترکت ما امرت بہ، تو نے ان کاموں کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا، تم نے ان کاموں کو گلے لگا لیا جن چیزوں سے میں نے منع کیا تھا تمہیں، اور جن کاموں کو میں نے تمہیں حکم دیا تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ واللہ لأعاقبنک عقوبۃ ابلغ الیک فیہا، اللہ کی قسم میں تجھے ضرور عبرتناک سزا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اون کا ایک پھٹا ہوا لباس منگواتے ہیں اور ایک لاٹھی منگواتے ہیں، اور اس کے بعد صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگواتے ہیں، اور اس مصر کے گورنر سے فرماتے ہیں کہ یہ لباس پہن لو، میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی ہلکا ردی لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی سے کہیں بہتر ہے، اور مدینہ کی فلاں چراگاہ کے اندر ان بکریوں کو لے کر جاؤ اور ان بکریوں کو چراؤ۔ اور اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید فرماتے ہیں وَلَا تَمْنَعُ السَّنَابِلَةَ مِنْ أَلْبَانِهَا شَيْئًا، اور اگر کوئی مسافر دودھ مانگے تو اس کو دودھ دینا ہے، وہاں سے گزرنے والے غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو ان بکریوں کا دودھ دینا ہے، ان میں سے کسی کو دودھ سے منع نہیں کرنا، الا آل عمر، ہاں آل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے خاندان میں سے کوئی شخص آئے تو اس کو منع کر دینا ہے، اس کو نہیں دینا۔ فإنی لا اعلم احدا من آل عمر اصاب من البان غنم الصدقة ولحومها شیئا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھرانے والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ استعمال کیا ہو۔ چنانچہ وہ شخص بکریوں کو لے کر چل پڑا، بکریاں چرائیں اس نے، جب واپس ہوا تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلایا اور پوچھا جو کچھ میں نے کہا وہ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو وہ فوراً وہ شخص زمین پر گر گیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین لا استطيع هذا فإن شئت فاضرب عنقي، اے امیر المؤمنین یہ کام بکریاں چرانے والا بڑا سخت کام ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے، بڑی سخت گرمی کے اندر بکریاں چرانے پڑتی ہے امیر المؤمنین، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔
میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، اگر چاہیں تو آپ میری گردن اڑا دیں لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرماتے ہیں فَإِن رَدَدتُّكَ فَأَيَّ رَجُلٍ تَكُونُ، اگر میں تجھے وہی واپس گورنر کا عہدہ دے دوں، دوبارہ تمہیں مصر کا حاکم بنا دوں، تو پھر تم کیا کرو گے وہاں پہ جا کے؟ پھر اس کے بعد تمہاری صورتحال کیسے ہوگی؟ وہ کہنے لگا واللہ لا یبلغک بعدها الا ما تحب، اے امیر المؤمنین اب آپ جب مجھے بھیجیں گے دوبارہ گورنر کا حاکم مصر کا گورنر بنائیں گے، تو اب میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو، ہر وہ کام کروں گا جو آپ کو پسند ہوگا۔ پھر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو سابقہ عہدے پر فیض کر دیا، دوبارہ بحال کر دیا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی مصر کا ایک حاکم، مثالی حاکم بن گیا، حکمران بن گیا مثالی، اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ انجام دینے لگا۔ یہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بروقت فیصلہ اور حاکم وقت کے خلاف، گورنر کے خلاف۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ پیار اور محبت والا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا